بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مرتے دم تک اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی عقائد کی حفاظت فرمائے، ایمان والی اور عافیت والی زندگی اور ایمان والی اور اپنی رضامندی والی قابل رشک موت نصیب فرما۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں بعض خاص حالات میں خاص مدعے اٹھائے جاتے ہیں، خاص کر کے الیکشن کا زمانہ جب قریب ہوتا ہے تو ایسے مدعے اٹھائے جاتے ہیں جس سے دو قوموں کے درمیان دشمنی بڑھے، مسلم اور نان مسلم کے درمیان دشمنی بڑھے۔ فی الحال بھی وہی زمانہ ہے، کچھ ریاستوں میں الیکشن قریب ہے اور اس کے لیے ایسے مدعے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا مدعا ہے تبدیلی مذہب، مذہب چینج کرنا، جس کو ہم ہماری گجراتی زبان میں دھرم پریورتن کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بڑی قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر پہلے سے مسلمانوں کی طرف سے ظلم و زیادتی کی گئی اور آج بھی یہ مسلمان قوم آپ کی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر یا کچھ لالچ وغیرہ دے کر مذہب تبدیل کرواتے ہیں، دھرم پریورتن کرواتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کے بالکل خلاف چیز ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں بڑے شاطر ہیں، بڑے ہوشیار ہیں۔ میں ایک مثال کئی مرتبہ دے چکا۔ پہلے زمانے میں چور جو آتے تھے وہ جانوروں کی چوری کرتے تھے رات کو۔ اس میں طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ ایک آدمی جانور کے گلے میں جو گنتی بندھی ہوئی ہوتی تھی اس کو چھوڑ کر الٹی دشا میں بھاگتا تھا، الٹی سمت میں بھاگتا، تو سب گاؤں والے یہ سمجھتے کہ چور ادھر بھاگے ہیں، تو سب گاؤں والے ادھر بھاگتے، اور جب گاؤں والے ادھر بھاگتے چوروں کی تلاش میں تو دوسرے جو چور ہوتے تھے جن کو چھپایا جاتا تھا پہلے سے وہ نکلتے اور جانور لے کر دوسری سمت چلے جاتے۔ یہ چوری کا ایک طریقہ تھا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دھرم پریورتن اور تبدیلی مذہب کے بارے میں نقصان ہمارا زیادہ ہے، اس میں ہماری ماں بہنوں کی عزت داؤ پر لگی ہے، لیکن اس حقیقت کے بالکل خلاف چیز ظاہر کی جاتی ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر یا کچھ لالچ وغیرہ دے کر یا زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر کی جائے۔ زبردستی کسی کو مسلمان بنانے پر تو شریعت بھی راضی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی سے زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی ظاہر ہو چکی۔ جس کو ہدایت اختیار کرنا ہو ہدایت اختیار کرے اور جس کو گمراہی میں رہنا ہو گمراہی میں رہے، کسی پر ذرہ برابر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ قرآن نے اپنے نبی کو یہ بھی ہدایت دی کہ آپ منکروں سے اور نہ ماننے والوں سے یہ کہیے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہم تم پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے۔
دوسری ایک جگہ یوں کہلوایا کہ آپ کہیے لکم دینکم ولی دین، آپ کو آپ کا دین مبارک، ہمارے لیے ہمارا دین مبارک، کوئی کسی پر ظلم و زبردستی نہیں کر سکتا. یہ تعلیم ہے شریعت. بلکہ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ. اب آدمی کسی کے جسم پر تو زبردستی کر سکتا ہے، لیکن دل کی پوزیشن کوئی نہیں بدل سکتا زبردستی. اس کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں کے بارے میں قرآن نے یوں کہا کہ یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، حالانکہ ان کے دل ایمان پر نہیں ہے. اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں بدل سکتے، اور جب تک کوئی آدمی دل سے مومن نہ ہو وہاں تک وہ مومن شمار نہیں ہوگا، چاہے زبان سے کلمہ پڑھ لے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا یہ شریعت بھی گوارا نہیں کرتی ہے، جائز نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار موقع ایسے آئے کہ اگر آپ چاہتے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا تو بنا لیتے. کچھ مثالیں میں اس کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سن ہجری 2 میں جب کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، دوسرا سال تھا، سن ہجری 2 میں مشرکین مکہ سے لڑائی کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچے. مسلمان نہیں گئے، مشرکین آئے تھے مکہ سے لڑائی کے واسطے. مسلمان ان کی دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے میدان میں اترے مقابلے کے لیے. اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، 313 تقریباً تھے صحابہ کرام، اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی. لیکن اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی. غزوہ بدر کے موقع پر 70 بڑے بڑے مشرک مار دیے گئے اور 70 کو قید کر لیا گیا. جن 70 کو قید کر لیا گیا، اگر اللہ کے نبی چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو زبردستی مسلمان بنا لیتے. ان کو مجبور کر دیا جاتا کہ آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، نہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی زبان سے ان کو کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے، نہ اشارے اور کنایے سے کہا، بلکہ ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا کہ صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا کہ تم جو کھاؤ اپنے قیدیوں کو کھلاؤ، حالانکہ مشرک تھے. تم جو کچھ فیسلٹی استعمال کرو ان کو بھی دو، اس میں حصہ دو. اور آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا. لیکن کسی پر کوئی زبردستی اس بات پر نہیں کی گئی کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو چھوڑ دیں گے، نہیں تو آپ کی گردن مار دیں گے. یہاں موقع تھا زبردستی مسلمان بنانے کا، لیکن حضور نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا. دوسرا موقع کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے مدینہ کے آس پاس، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ 3 بڑے بڑے قبیلے، اور وہ لوگ قلعوں میں رہتے تھے، بڑے عالیشان قلعے تھے. اور یہ قوم پہلے سے مالدار رہی ہے، یہودی قوم، کیونکہ اسلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انصار جن کو بعد میں کہا گیا، ان کو سودی قرض دیتے تھے. سودی قرض، سود کا معاملہ یہ لوگ پہلے سے کرتے تھے. حضور جب مدینہ آئے تو آپ نے تمام یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، باقاعدہ اس کو لکھا گیا، تحریری شکل میں کاغذ پر لکھا گیا، اس پر صحیح سکے کیے گئے. 3 چیزوں پر معاہدہ، 3 چیزوں کا وعدہ لیا گیا. پہلی بات کہ مدینہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں تمام کی جان مال کی حفاظت ہو. ایسا نہیں کہ مسلمان ہوگا تو اس کی جان مال محفوظ رہے گی، یہودیوں کے بارے میں ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے، ایسی بات نہیں. تمام کی جان مال کی حفاظت. دوسرا، اس بات پر معاہدہ ہوا اور عہد ہوا کہ ہر ایک جو مذہب اختیار کرنا چاہے اس کو مذہب اختیار کرنے کی آزادی، کوئی کسی کو مجبور نہیں کرے گا. مسلمان یہودیوں سے نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آزادی مذہب. اور تیسرا معاہدہ کہ مدینہ کے باہر سے اگر کوئی حملہ کرتا ہے مدینہ والوں پر تو مسلمان اور یہودی کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے.
اور باہر سے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس میں بھی دوسری جو چیز ہے آزادی مذہب، جس کو یہودی رہنا ہو یہودی رہے، جس کو مسلمان رہنا ہو مسلمان رہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں۔ اب یہ جو تیسری شرط تھی، تیسرا جو عہد تھا، وعدہ تھا کہ باہر سے کوئی حملہ کرے تو تمام کندھے سے کندھا ملا کر مقابلہ کریں گے، آگے چل کر یہودیوں نے یہ معاہدہ توڑا۔ سب سے پہلے جو یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قینقاع، بنو قینقاع والوں نے سب سے پہلے عہد توڑا اور انہوں نے مشرکین مکہ کو سپورٹ کیا مسلمانوں کے خلاف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، حالانکہ اب مدینہ مسلم ریاست تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں نے ان کو سمجھایا کہ معاہدہ نہ توڑیں، پھر بھی وہ لوگ مانے نہیں اور بات جنگ تک پہنچ گئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی اور مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا، 15 دنوں تک محاصرہ رہا۔ پھر آخر کار یہودیوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے۔ معاملہ حضور کے سپرد کر دیا۔ اب یہ بہترین موقع تھا یہ آفر رکھنے کا کہ اگر تم اپنی جان مال کی سلامتی چاہتے ہو تو ایمان میں داخل ہو جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط ان کے سامنے نہیں رکھی، بلکہ یہ طے پایا کہ آپ لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، جلا وطن کر دیا، وطن چھوڑ کے نکل جاؤ۔ اور جاتے وقت یہ 700 لوگ تھے، 700 افراد تھے ان کے قبیلے میں، اپنی سواریوں کے ساتھ گئے، ہتھیاروں کے سوا ہر چیز لے جانے کی ان کو اجازت تھی۔ یہ بھی ایک موقع تھا جس پر حضور ان پر پریشر ڈال سکتے تھے، دباؤ ڈال سکتے تھے اور زبردستی ان کو مسلمان بنانا چاہے تو بنا سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر، یہ بھی یہودی تھے، یہ بھی مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، ان کا بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا۔ انہوں نے بھی غداری کی اور مشرکین کو سپورٹ کرنے کی آفر دی کہ آپ لشکر لے کر آئیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سمجھایا۔ دوسرے ایک معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور کو ایک دیوار کے پاس بٹھایا اور یہ پلاننگ بنائی کہ اوپر دیوار کے اوپر سے ایک بڑا پتھر حضور پر گرایا جائے تاکہ نعوذ باللہ آپ کا کام تمام ہو جائے۔ ادھر پلاننگ کی، ادھر وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ پلاننگ ہوئی ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً نکل گئے اور مدینہ آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، کب ان کو قتل کرنا ضروری ہے، ان سے مقابلہ ضروری ہے۔ اس وقت منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جن کا نفاق ظاہر تھا، سب مانتے تھے جانتے تھے کہ منافق ہے، بلکہ منافقوں کا سرگنا اور سردار ہے، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضور آپ ان کو ماریے مت، قتل مت کیجیے، ان کے بارے میں میری تجویز یہ ہے، پیشکش یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے وطن سے نکال لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منظور کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ یہاں بھی موقع تھا کہ اگر حضور چاہتے تو کہتے کہ نہیں، آپ کی جان بخش دی جائے گی لیکن ایک شرط پر کہ آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے سامنے نہیں رکھی۔ مذہب کے بارے میں اسلام کسی پر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو یہودی جا رہے تھے قبیلہ بنو نذیر کے، سورہ حشر پارہ نمبر 28 میں شروع کے آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ حضور نے ان کو 10 دن کی مہلت دی کہ آپ 10 دن میں جتنا لے جانا چاہے لے جائیں سوائے ہتھیاروں کے۔ تو یہ لوگ اپنے گھر کا سب ساز و سامان لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بھی نکال کے ساتھ میں لے گئے، لیکن کسی مسلمان نے ان کو روکا نہیں اور ان پر کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو جانے دیں گے، ان کو بھی جانے دیا اور 10 دن کی مہلت دی، سامان کے ساتھ گئے۔ یہ جب جا رہے تھے اس وقت، اس زمانے میں انصار کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، جو پہلے مسلمان تھے پھر یہودی بن گئے تھے۔ یہ قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جاتے جاتے یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو بھی ساتھ میں لے جائیں کیونکہ اب وہ یہودی ہے۔
تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کے رشتہ داروں نے، انصاریوں نے اپنے انصاری بھائیوں کو روکا کہ تم کو نہیں جانے دیں گے۔ یہ معاملہ حضور کی خدمت میں آیا کہ یہ تو ہمارے لوگ تھے، یہ تو مسلمان تھے، یہ بھی جا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے جانے دیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، اے نبی جی یہ جاتے ہیں تو ان کو بھی جانے دیں۔ اگر زبردستی کسی پر کرنا ہوتا تو ان پر کی جاتی تھی، اس وقت کی جا سکتی تھی کہ آپ تو پہلے مسلمان تھے، آپ تو انصار ہیں، آپ تو یہاں کے ہیں، آپ کو تو ایمان لانا ہی پڑے گا، واپس مسلمان بننا ہی پڑے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ ان کو بھی جانا ہے تو جانے دو، ان کے ساتھ بھی کوئی زبردستی نہیں۔ اور سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ کا، سن ہجری 8 میں جب مکہ المکرمہ فتح ہوا، یہ وہ مکہ والے تھے، وہ قریش تھے جنہوں نے پوری زندگی مسلمانوں کو ستایا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 63 سالوں میں سے 53 سال مکہ میں گزارے اور آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ آج سن ہجری 8 میں، ہجرت کے 8ویں سال، وہی مکہ والے حضور کے سامنے گردنیں جھکا کر انتظار میں کھڑے ہیں کہ حضور ہمارے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ سب کو یہی تھا کہ آج ہماری گردنیں مار دی جائے گی۔ اگر کسی پر دباؤ ڈال کر ان کو مسلمان بنانا مقصود ہوتا تو یہ سب سے بہتر موقع یہ تھا کہ حضور یہ کہتے کہ اگر جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ لیکن قربان چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اس موقع پر بھی آپ نے یہ آفر ان کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ کیا کہا، مکہ میں جو آ جائے کعبہ کے پاس اس کو امان، اس کی گردن نہیں ماری جائے گی، فلاں کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان، اس کی گردن نہیں ماری جائے گی۔ لیکن کسی کے سامنے بھی زبردستی نہیں کی گئی کہ آپ مسلمان بنیں گے تو آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لا اکراہ فی الدین۔ یہ تو اجتماعی واقعات، انفرادی واقعات میں بھی بہت سارے کافر لڑائیوں کے موقعوں پر پکڑ کر لائے گئے۔ ایک صحابی حضرت سمامہ بن قفال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑائی میں پکڑ کر لائے گئے، اور اس وقت قید خانے باقاعدہ نہیں تھے، لا کر مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے قیدیوں، ان کو باندھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے کہا، سمامہ کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرو گے تو ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس کے قتل کرنے کا تم کو حق ہے، کیونکہ میں لڑائی میں پکڑا گیا ہوں، میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے اس میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اگر آپ کو میری جان کے بدلے میں مال چاہیے تو آپ جتنا کہیں گے دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن حضور پھر آئے، پھر پوچھا، سمامہ کیا سوچتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ پھر وہی کہا انہوں نے، مال چاہیے تو مال لے لو، اگر گردن اڑا دو گے تو آپ کو حق ہے، اور اگر چھوڑ دو گے تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ حضور نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلے گئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے پوچھا، سمامہ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب دیا۔ تیسرے دن حضور نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ جواب کیا تھا؟ حضور نے کہا چھوڑ دو، کہیں نہیں، چھوڑ دیا۔ یہ گئے، قریب میں ایک درخت کے پیچھے پانی کا بندوبست تھا، وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا، اور پھر مسجد نبوی میں آئے اور حضور کی خدمت میں آ کر کہا کہ پوری دنیا میں آج سے پہلے جتنا بغض اور جتنی دشمنی مجھے آپ کے ساتھ تھی کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، لیکن آج پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے ساتھ ہے۔ پوری دنیا میں کوئی مذہب سب سے زیادہ میرے نزدیک مبغوض تھا، کسی مذہب پر مجھے سب سے زیادہ غصہ آتا تھا، دشمنی تھی، وہ اسلام تھا، لیکن اب اسلام سے بڑھ کر کوئی اور پیارا مذہب میرے نزدیک نہیں۔ میں نے 3 دن آپ لوگوں کے اخلاق دیکھے، آپ لوگوں کا طور طریق دیکھا، اب میں اپنی خوشی سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ان کے ساتھ بھی کوئی زبردستی نہیں کی گئی۔ اگر حضور چاہتے تو ان کو بھی آفر کرتے کہ جان مال کی سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جائے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، مکہ والوں نے، قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے تھے شروع میں 3 سال تک شیعہ ابی طالب کی گھاٹی میں قید رکھا، بچوں اور عورتوں کے ساتھ، اور باہر سے اناج غلہ سب بند کر دیا۔
بچے جب بھوک سے بلبلاتے اور روتے اور ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، بچے بھوک سے روتے تو مشرکین مکہ تالیاں بجاتے اور خوش ہوتے، مزہ چکھو یوں۔ 3 سال تک یہ پوزیشن رہی۔ یہ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے، یہ یمامہ کے سردار تھے، اور مشرکین مکہ کے پاس اناج اور غلہ آتا تھا یمامہ سے۔ یہ مدینہ سے مسلمان ہو کر مکہ گئے تو مکہ والوں نے ان کو تانا دیا کہ کیسا آدمی ہے، مذہب بدل لیا، دھرم پریورتن کر لیا، تو نے تانا دیا۔ تو یہ ناراض ہو گئے، انہوں نے اس وقت قسم کھائی کہ اب تمہیں جو یمامہ سے غلہ آتا ہے ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں آئے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اب مشرکین مکہ پریشان ہو گئے کہ اگر یمامہ سے اناج غلہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، اور قحط سالی ہو گئی، اناج غلے کے لالے پڑ گئے۔ تو یہ مشرکین مکہ جنہوں نے حضور کو اور صحابہ کرام کو ستایا تھا، آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ ثمامہ نے تو یمامہ سے جو غلہ آتا تھا اس پر پابندی لگا دی، بندش لگا دی، اب ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اس وقت بھی موقع تھا کہ حضور یہ کہتے کہ اناج اور غلہ چاہیے تو مسلمان ہو جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ کو حکم دیا کہ بندش ختم کر دو اور جو غلہ ان کو پہنچتا ہے پہنچاؤ باقاعدہ۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا کہ غیر مسلموں کے سامنے، مشرکین اور یہودیوں کے سامنے آفر رکھتے کہ جان مال کی حفاظت کے بدلے میں مسلمان ہو جاؤ، لیکن ایک موقع بھی ایسا آپ کو سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گا جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ حضور نے آفر رکھا ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں، اور اس میں بھی کسی عورت کے ساتھ محبت کر کے لفڑے بازی کر کے مسلمان بنانا یہ تو حرام ہے۔ اب آج کل جو مدعے ہمارے سامنے ہیں لو جہاد، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اس معاملے میں نقصان میں ہم زیادہ ہیں۔ ہماری مسلمان لڑکیاں ایمان کی قدر و قیمت تو نہیں جانتی ہے، اس لیے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں، اور اخبارات میں زہر دیکھے آپ، کوئی مسلم لڑکے اگر غیر سے شادی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ پریم کی طاقت ہے، یہ محبت کی طاقت ہے، محبت دھرم کو نہیں دیکھتا، اس کو نہیں دیکھتا۔ اور اگر کوئی غیر مسلم لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرتے اس وقت اخبارات کے تیور دیکھیے آپ، ودرمی آدمی بگا کر لے گیا، زبردستی کی، یہ کیا وہ کیا، دھوکہ دیا۔ ایسے زہریلے ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ یہ باتیں کہ شروع سے لے کر آج تک اسلام نے کسی پر زبردستی نہیں کی، یہ باتیں برادران وطن یعنی ہمارے ملک کے رہنے والے سیدھے سادے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اگر ابھی کی مثال لے لو، مغلوں نے یہاں 500-600 سالوں تک حکومت کی، اگر وہ مار مار کر مسلمان بناتے تو ایک بھی غیر مسلم نہیں بچتا۔ حقیقت یہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس اب 2 کام ہیں، ایک تو برادران وطن کو حقیقت سے آگاہ کرے کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب مدعے الیکشنوں کے وقت آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، یہ تو ہتھیار ہے الیکشن جیتنے کی۔ اور دوسری بات، ہماری جو اولاد ہے، خاص کر کے ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں، ان کو یہ بتائیں کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ سونے اور چاندی کی چین اور یہ پیسے اور یہ پارٹیاں، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ نے ایمان کا سودا کر لیا، اللہ حفاظت فرمائے، تو ہمیشہ کی آخرت داؤ پر لگے گی۔ اور بہت سارے قصے اخبارات میں وہ بھی آتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں چلی گئی، پھر ایک نہیں، دوستوں کا جتنا سرکل تھا، جتنے دوست تھے، سب نے مل کر اس کی عزت لوٹی، اور پھر کسی کا گلا کاٹ لیا، کسی کے ہاتھ پیر توڑ دیے اور مار دیا، لاش کو دفن کر دیا، ندی نالے میں پھینک دیے۔ ایسے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے گھروں میں ہم تعلیم کریں، ایمان کی قدر و قیمت ہماری اولاد کو سمجھائیں، اور خود تھوڑی بہت مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں۔ اگر اولاد نے اپنے ماں باپ کو کفایتی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا، گاڑی گھوڑوں کے بغیر دیکھا ہوگا، تو اولاد کو بھی عادت پڑے گی۔ ورنہ ایک باپ بینک سے لون لے کر، سود لے کر اپنی نوجوان لڑکی کو گاڑی دلاتا ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے کہ پیٹ پر پاتے باندھ کر اوور ٹائم کر کے میں نے اپنی لڑکی کو 20,000 کا 30,000 کا موبائل دلایا، اتنے ہزار کی گاڑی دلائی، یہ ہم ان کے آخرت بیکار رہے۔ کفایت شعاری، تھوڑا برداشت کر کے زندگی گزاریں۔ حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کے بولنا۔ کہا کہ نہیں مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تنگ دستی کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم سے جو بھی محبت کرتا ہے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے۔
تو تھوڑا شادی بیاہ کے موقع ہیں، فٹافٹ بینک سے لون لے آئے، اور نہیں لڑکی کی شادی ہے دھام دھوم ہونی چاہیے، تو اولاد کو بگاڑتے کون ہے؟ ماں باپ بگاڑتے ہیں۔ پھر وہ اولاد رلاتی ہے، پورے سماج اور معاشرے کی ناک کٹتی ہے۔ اپنے اولاد پر ذرا پابندی رکھے، فقر و فاقہ تو اللہ کسی کو نصیب نہ کرے، لیکن لمٹ میں رہنا ان کو سکھائے۔ ان کی ہر ڈیمانڈ کو پوری کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اولاد کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ اور آج کے بات کا پورا خلاصہ 2 باتیں کہ برادران وطن کو بتائیں کہ اسلام نے نہ پہلے کبھی سے زبردستی کی، نہ آج ہے، اور یہ لو جہاد تو بالکل جائز ہی نہیں۔ کوئی اس طریقے سے کسی کو بہلا پھسلا کر یا بیوقوف بنا کر دھوکہ دے کر مسلمان بناوے، وہ مسلمان بنتا نہیں۔ اور دوسری بات، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔